جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے آزماتے ہیں۔ قرآن پاک میں 1 سے زائد مرتبہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہارے پھلوں سے، کبھی تمہارے مال سے، کبھی تمہاری جان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت واضح طور پہ فرما دیا کہ انسان کو ضرور آزمایا جائے گا، انسان کا ٹیسٹ ضرور لیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکے کہ کون ایمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے۔ تو کیا ہر طرح کی مصیبتیں، مشکلات آزمائش ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہر مشکل پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی مشکل میرے اوپر آ رہی ہے تو کہ ہمیں کیسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ میرے لیے آزمائش ہے یا وہ میرے لیے سزا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مصیبت جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، یعنی تم اس مصیبت کے ذریعے اللہ سے اور قریب ہو جاؤ، تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور وہ مصیبت یا پریشانی جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، یعنی تم اس مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اور تم دور چلا جاتے ہو، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے لیے سزا ہے۔ بے شک۔ فار ایگزامپل، یو فیسڈ این ایکسیڈنٹ اور آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور دیر آر سو مینی ایگزامپلس ہماری سوسائٹی میں کہ جنہوں نے کوئی ایکسیڈنٹ جنہوں نے فیس کیا یا ان کی زندگی میں کوئی بھی مشکل پریشانی آئی تو ان کا جو ہے وہ پورا وہ یو ٹرن ہو گئے، یعنی کہ اللہ کی طرف۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو آزمائش ہے وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو پریشانی آپ کو اللہ سے دور کر دے، یعنی آپ اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے دور ہوتے جائیں، تو اٹ مینس دیٹ از سزا فار یو۔ ایگزیکٹلی۔ لوگ نا اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں مجھے اتنے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، میرے پہ مشکلات آئی جا رہی ہیں، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے؟ بالکل، جو انسان ہے وہ اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ وہ اس طرح زمین پر ہو جائے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو مشکلات اور آزمائش ہیں وہ انسان کا مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کہ مشکلات سے گھبرائے وہ کہ جس نے قرآن کو پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو اسے سمجھا نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا، تو پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو خود سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو آزماتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی دل میں اپنی محبت کا نور بھرنا چاہتے ہیں نا تو اس دل کو توڑتے ہیں، اس دل کو توڑا جاتا ہے، اس میں سے جو دنیا کی محبت ہے نا وہ نکال دی جائے، اور جو اللہ کی محبت ہے وہ اس میں داخل کر دی جائے۔ بے شک۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، آپ پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کسی بھی سٹیج پر ہیں، آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ کسی بھی قسم کی بے سکونی میں ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو خود سے قریب کر دیں۔ اکثر لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں مل رہا۔ اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کو پاس جو ہے وہ یاد کرتا رہتا ہے اور ان کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ تو جو پہلے ہیں ان سے یہی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اللہ کے راستے پر آئیں، سکون آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں، کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اس کے احکامات کو یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بے شک۔ تو انشاءاللہ سکون ضرور ملے گا۔ دوسرے لوگ جو کہ اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں لیکن پاسٹ جو ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑتا، تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے گول سیٹ کر لیا نا کہ نہیں، میں نے نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا، میں نے اس دنیا کی طرف نہیں جانا کہ جو کہ مجھے جہنم کی آگ تک لے جائے گی، میں نے اس ٹریک پر رہنا ہے جو کہ مجھے جنت کے دروازوں تک لے جائے گی، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب منزل آپ کی جنت ہے تو وہ آسانی سے نہیں ملے گی۔ بے شک۔ اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کے دیکھیں سٹیپس ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی سب کچھ کوئٹ کیا ہے اور ابھی سے بھی آپ کو سکون مل گیا۔ بعض اوقات فوراً سکون مل جاتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کشمکش میں رہتا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو میں پاسٹ چھوڑ آیا ہوں وہی ٹھیک تھا، یعنی وہ وسوسے جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں دماغ میں۔ تو وہ یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ سکون جو ہے وہ جس ٹریک پر آ گئے ہیں نا اسی میں ہے، لیکن وہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ ناممکن بات نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بیکاز توکل از دا موسٹ بگ تھنگ کہ آپ کو جس کے اوپر کام کرنا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے کہ جب آپ اللہ سے جڑ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، آپ کے اپنے، آپ کے بلڈ ریلیشنز آپ کو چھوڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سر ہماری سوسائٹی میں ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں
جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے ہیں, جنہوں نے لوگوں کو اللہ تک کے قریب کر دیا ہوا ہے. بالکل, بعض اوقات ایسے ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو وہ سکھا دیتے ہیں جو آپ کو کتابیں پڑھ کر اس کی سمجھ نہیں آئی ہوتی. بے شک میں نے اس چیز کو واللہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی ایکسیڈنٹ سے گزرتے ہو یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کی لائف میں, تو آپ کو اتنا کچھ سکھا جاتا ہے کہ واللہ جب آپ اس چیز کو پڑھتے تھے, آپ کو کتابوں میں وہ چیز ملی, آپ کو کسی نے بتایا, لیکن آپ کو تب اس کی اتنی سمجھ نہ آئی, لیکن جب آپ اس چیز سے گزرے, آپ نے اس کو فیس کیا, دین آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آئی. اور نہ ہی صرف سمجھ آئی بلکہ وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنی. لائک آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دس دنیا از ناٹ فار اے پرماننٹ ٹائم, یو ہیو ٹو گو فرام ہیئر, کہ آپ نے یہاں پر بیٹھے نہیں رہنا. آج آپ کی زندگی جس طرح چل رہی ہے وہ مسلسل ایسے نہیں چلے گی, دیر ول بی اپس اینڈ ڈاؤنس. لیکن انسان اگر آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہوگی, آپ غور و فکر تو کریں. بے شک ہم غور و فکر نہیں کرتے, ہم نے غور و فکر کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پر غور و فکر کریں اور ہمیشہ ریسرچ میں خود کو بزی رکھیں کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. ہم اس وجہ کو نہیں تلاش کرتے, ہم یہ ٹیگ لگا دیتے ہیں وائی می, وائی اٹ از ود می, یا میرے ساتھ ہی کیوں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, میں تو ہے ہی اس طرح ہوں اینڈ بلا بلا. لیکن آپ اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو کیوں نہ میں اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کروں, کیا میرے میں کوئی غلطیاں ہیں یا یہ میری سزا ہے یا میری آزمائش ہے. دونوں اسپیکٹ سے اسے دیکھیں اینڈ انشاءاللہ یو ول فائنڈ اے سولوشن. تو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کیا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے, ویسے چھوڑے جائیں گے, اور بار بار ذکر ہے کہ وہ آزمائش ضروری ہے, آزمائش ہوگی, ہر ایک آزمائش ہوگی, ہم نچوڑ ڈالیں گے کون مومن ہے اور کون برے کام والے. بالکل, اور دیکھیں سب سے زیادہ آزمائش, جو سخت آزمائش ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوئی. آپ سن کے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوئی, اور پھر ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی, اور پھر ان سے بعد والوں کی, اور پھر ان سے بعد والوں کی. تو ہمیں یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو آزمائش ہے, جب انبیاء کرام تو ہمیں یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو آزمائش ہے وہ ایک انبیاء کرام سے سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم نیو ہے کوئی اس چیز میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنے قریب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک انسان کو چاہتے ہیں کہ میرے ٹریک پر آ جائے, یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور یہ رائٹ پاتھ پر آ جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ سکیں کہ آیا یہ انسان جو ہے وہ میری آزمائش پر شکر ادا کرتا ہے, صبر سے کام لیتا ہے, یا پھر یہ ڈگمگا کر وہی اپنے پرانے ٹریک پر چلا جاتا ہے. بالکل مشکلات مصیبتیں سب پر آئیں, حضرت ایوب علیہ السلام پر اور بیشتر انبیاء پر, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صبر سے کام لیا. بالکل, یہ صبر ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں ان چیزوں سے نجات دے سکتی ہے. دیکھیں تصور کریں کہ آپ 6 مہینے پہلے یا مہینہ پہلے کون سی ایسی مشکلات تھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری جان ہی لے لیں گی, مجھے جو کے رکھ دیں گی, لیکن آپ ان سے گزرے, اور یہی صبر کا نام ہے. بالکل, ہم لوگ خوشی کے لمحات کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ذرا سی مشکل آئی نہیں کہ ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہمیشہ آزماتا ہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بس غموں پریشانیوں کے لیے پیدا کیا ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن آپ یہ کیوں تصور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں, اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ کیا کسی چیز سے کم ہے, کسی نعمت سے کم ہے یہ. اگر آج ہمارے پاس آنکھیں نہ ہو, کان نہ ہو, سننے کے لیے, بولنے کے لیے ہمارے پاس اذان نہ ہو, تو پھر ہم کیسے زندگی کو لے کر چلیں گے؟ ذرا ان لوگوں سے ملیں نا, ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ان کی زندگی آپ جیسی ہے. وہ تو ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتے ہیں جن کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں. بے شک, اور ذکر ہے ٹیسٹ ضروری ہے. جب بھی آپ نے پروموشن لینی ہے تو آپ کا ٹیسٹ ضرور ہوگا. کہیں بھی آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, آپ نے ڈپلوما کرنا ہے, آپ کا ٹیسٹ ضرور ہوگا, پھر آپ کی پروموشن ہوگی. تو اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے ہمیں, اس چیز سے ہمیں خوش ہونا ہے کہ دیکھیں اگر آپ پرائمری میں فیل کرو گے تو آپ پی ایچ ڈی تک کیسے جائیں گے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے تاکہ آپ کے درجات بلند کریں. بالکل, اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے نیکی کا معاملہ کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو مٹا دوں, تو وہ اس کو آزماتے ہیں, اس کے اوپر کڑی سے کڑی آزمائش آتی ہیں تاکہ وہ اس کے جو گناہ ہیں نا وہ ختم ہو جائیں. اور کچھ لوگ تو اس پہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ہے تو ہی نافرمان ہے, اس لیے تو اس پہ عذاب آ رہا ہے, اس لیے تو اس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. واللہ یہ اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہو نا کہ وہ تھوڑی سی مشکل میں ہے,
تو لوگ اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ہے ہی نافرمان, یہ تو ہے ہی گناہ گار, جاؤ جاؤ توبہ کرو جا کے تاکہ تمہارے اوپر سے یہ مشکل پریشانی ختم ہو. بے شک واللہ یہ قرآن کھول کر نہیں پڑھتے. میں بار بار اس چیز کو کہتی ہوں کہ خدا را قرآن کو کھول کر پڑھیں, اسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب قرآن کو آپ کھول کر نہیں نہ پڑھتے تو پھر اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے جملے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں. جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے. تو پھر آپ خود سوچیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نواز رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ ٹیسٹ فار یو. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے مال لے کر آزماتے ہیں, کسی کو خوشی دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو غم دے کر آزماتے ہیں. ان بوتھ سچویشنز جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو اللہ کے متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں. جب آپ سلم پر مشکل وقت آیا تو لوگ ان کو ٹونٹ کرتے تھے کہ اچھا اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیوں معاملات ہو رہے ہیں. تو آپ سلم نے صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کسی کو تنگ دستی کی حالت میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, بجائے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ تم تو ہو ہی گناہ. واللہ لوگ آج جس طرح سے خدا بن بیٹھے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات اپنے بندے سے رکھنے تھے وہ آج لوگ رکھ رہے ہیں. لوگ حساب کتاب رکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اتنا گناہ گار ہے اور وہ اتنا پرہیزگار ہے اور میں اتنا نیک ہوں اور میں اتنا گناہ گار. یہ سارے معاملات کب ہونے تھے؟ قیامت والے دن. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. واللہ یہ ہمارے یہ معاملات جو ہے نا, یہ قیامت کی واضح نشانی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا دل دکھانے سے گریز نہیں کرتے, کہ ہم فوراً کسی کو ٹونٹ کرتے. ہم سوچتے ہی نہیں کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یا میں بولنا چاہتا ہوں, ہم بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو میں الفاظ ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں اس سے کسی کو دکھ تکلیف تو نہیں ہوگا, کوئی ہرٹ تو نہیں ہو جائے گا میری بات سے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اسلام کو فالو کرنا شروع کریں نا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں. اور اگر ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہوں گے نا تو واللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اس قدر عذاب کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے.